یہ جملہ تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، بے موت مارا جانا۔ یہ بے موت مارا جانا کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے اندر ایک انجانا سا خوف بٹھا لیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ انہیں مارنا چاہتے ہیں، لوگ انہیں گرانا چاہتے ہیں، لوگ انہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لوگ انہیں شکست دینا چاہتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر وہ اندر ہی اندر خوف زدہ ہوتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے نقصان سے بچنے اور ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کوئی ان کو مارنا نہیں چاہتا۔ ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک عظیم الشان محل بنایا جس میں اس نے ہزاروں آئینے لگوائے۔ ایک مرتبہ ایک کتا کسی نہ کسی طرح اس محل میں پہنچ گیا۔ رات کے وقت محل کا رکھوالا محل کا دروازہ بند کر کے چلا گیا، لیکن وہ کتا محل میں ہی رہ گیا۔ کتے نے جب چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو اسے ہر طرف ہزاروں کی تعداد میں کتے نظر آئے، کیونکہ ہر آئینے میں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا، تو وہ یہی سمجھا کہ آج تو میں بہت سارے دشمنوں کے درمیان پھنس چکا ہوں۔ اگر ایک آدھ کتا ہوتا تو شاید وہ اس سے لڑ کر جیت جاتا، لیکن اب کی بار اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ کتا جس طرف آنکھ اٹھاتا اسے کتے ہی کتے نظر آتے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف کتے ہی کتے تھے۔ کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانا چاہا۔ دھیان رہے کہ دوسروں کو ڈرانے والا دراصل خود ڈرا ہوا ہوتا ہے، ورنہ کسی کو ڈرانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جب کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانے کی کوشش کی تو وہ سینکڑوں کتے بیک وقت اس پر بھونکنے لگے۔ اس کی نس نس کانپ اٹھی اور خوف سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، وہ چاروں طرف سے کتوں میں گر چکا ہے۔ ایک آدھ کتا ہوتا تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اتنے زیادہ کتوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ رات گزر گئی، صبح کو چوکیدار نے دروازہ کھولا تو محل میں کتے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس محل میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کتے کو مارتا۔ محل خالی تھا، لیکن کتے کے پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ خون میں لت پت تھا۔ اس کتے کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے کس نے مارا؟ اسے اندر کے خوف نے مار ڈالا۔ وہ خوف کے عالم میں بھونکا، جھپٹا، دیواروں سے ٹکرایا اور زخموں سے چور چور ہو کر مر گیا۔ ہمارے سبھی تعلقات، سبھی حوالے آئینوں کی مانند ہیں۔ ان سب میں ہم اپنی ہی تصویر دیکھتے ہیں۔ نفرت سے بھرا ہوا آدمی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لالچی آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب اس کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے لالچ کی تصویر دنیا کے آئینہ خانے میں دیکھتا ہے۔ شہوانیت کا مریض سوچتا ہے کہ ساری دنیا اسے جسم پرستی کی دعوت دے رہی ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ ساری دنیا ایک ہی اشارہ کر رہی ہے کہ چھوڑ دو سب کچھ، بھاگ جاؤ، دنیا سے بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ ہم جو کچھ بھی ہیں وہی کچھ ہمیں اپنے چاروں طرف دکھائی دیتا ہے۔ سارا جگ آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا آپ ہی دکھائی پڑتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے آئینوں کو اپنے عمل، کردار اور اخلاق کے ساتھ صاف رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا آئینہ ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے اور باعث پکڑ بھی ہے۔